بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دین اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں و بہنوں، عزیز بچوں، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے عقیدہ و سنت سے متعلق سلف صالحین کے اقوال، اس سلسلے کی اب تک ہمارے سامنے 6 فصلوں میں گفتگو آ چکی ہے، اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم 7ویں فصل میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے 6ٹھی فصل میں جو بات آپ کے سامنے آئی ہے، اس کا عنوان تھا کہ مسلمانوں کے حکمران اگر ظلم بھی کریں تو اس پر صبر کر لیا جائے اور انہیں برا بھلا نہ کہا جائے، ان کے خلاف بغاوت کی آگ نہ بھڑکائی جائے۔ اس سلسلے کی تقریباً باتیں مکمل ہو چکی ہیں، اور اخیر میں محمد بن حسین آجری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، اسے من باب التکمیل ہم دہرا کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ امام آجری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سلسلے میں، وَإِنْ حَرَمَكَ حَقًّا لَكَ یعنی سلطان او ضربك ظلما لك أو انتهك عرضك أو أخذ مالك فلا يحملك ذلك على أن تخرج عليه بسيفك حتى تقاتله ولا تخرج مع خارجي يقاتله ولا تحرض غيرك على الخروج عليه ولكن اصبر عليه۔ امام محمد بن حسین آجری رحمۃ اللہ علیہ علماء سنت میں سے ایک معروف عالم دین ہیں، امام ہیں۔ ان کی مشہور کتاب ہے کتاب الشریعہ کے نام سے، جو بہت ساری علمی بحثوں پر مشتمل ہے، جس میں عقیدے کے ابواب بھی ہیں، اور ایسے ہی منہج کے، سنت کے اور دیگر شریعت کے بہت بنیادی مسائل پر گفتگو امام آجری رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ اس قول میں جو آپ کے سامنے ابھی پڑھا گیا، اس میں امام آجری رحمۃ اللہ علیہ پچھلی ساری باتوں کو دہراتے ہوئے بطور تذکیر، بطور یاد دہانی، بطور اعادہ کہہ رہے ہیں، اگر حاکم وقت تمہیں کسی حق سے محروم کر دے، مسلمانوں کا حکمران ہے، مسلمان ہے، توحید پر قائم ہے، کفر اور شرک کے دائرے میں داخل نہیں ہوا ہے، گناہ، جرائم، معاصی، منکرات وغیرہ کا صدور اسے ہوتا ہے، فرماتے ہیں اگر وہ تمہیں کسی حق سے محروم کر دے، کون؟ السلطان یعنی مسلمانوں کا حاکم، مسلمانوں کا ولی امر، او ضربک ظلما لک یا تمہیں ناحق مارے، ظلم کرتے ہوئے تمہیں مارے، تمہیں اذیت پہنچائے، او انتہک عرضک یا تمہاری عرض، عزت، ناموس کو پامال کرے، تمہاری عزت، تمہاری آبرو پامال کرے، او اخذ مالک یا تمہارا مال چھین لے۔ اتنی ساری باتیں، تمہیں کسی حق سے محروم کر دے، تمہیں ظلماً ناحق مارے، یا تمہاری آبرو ریزی کرے، یا ایسے ہی مثال کے طور پر تمہارا مال چھین لے، یہ سارے ظلم، اس قسم کی زیادتیاں وہ شخص کرتا ہو، فلا يحملك ذلك على ان تخرج عليه بسيفك حتى تقاتله، تو یہ چیزیں تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اس کے خلاف تلوار اٹھا کر کے بغاوت کرنا شروع کر دو۔ یعنی یہ جرائم ضرور ہیں، گناہ ضرور ہیں، معاصی منکرات ضرور ہیں، اللہ کے حق کے علاوہ بندوں کے حق پامال کرنے کے کام ضرور ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس سے بڑا قدم اٹھا لو جس کی وجہ سے پوری ملت کا، پوری امت کا نقصان ہو اور پورے طور پر امن، عافیت تباہ و برباد ہو کر رہ جائے۔ یہ قدم تمہیں نہیں اٹھانا ہے۔
آدمی ہتھیار تلوار اٹھا لے اور حاکمی وقت کے خلاف بغاوت کرنا شروع کر دے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ولا تخرج مع خارجی یقاتلہ، کہتے ہیں اور اگر کوئی دوسرا شخص بغاوت کر رہا ہو، اس سے لڑائی کرنے پر آمادہ ہو، تو تم اس کا ساتھ بھی نہ دو، یعنی نہ تو خود بغاوت کرنے پر آدمی آمادہ ہو، نہ کوئی بغاوت کرنے والا اٹھے تو اس کی بغاوت کرنے میں اس کا ساتھ دو۔ دونوں چیزیں منع کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جو ولا تخرج مع خارجی یقاتلہ، کسی خارجی کے ساتھ، کسی باغی کے ساتھ بھی تم نہ نکلو جو حاکم وقت سے لڑنے کے لیے نکل کھڑا ہوا ہو۔ اس کے بعد کہتے ہیں ولا تحرض غیرک علی الخروج علیہ، اور اپنے علاوہ کسی کو اس کے خلاف بغاوت کرنے پر اکسانے کا کام بھی نہ کرو، بھڑکانے کا کام بھی نہ کرو۔ آپ سوچیں کہ امام آجوری رحمۃ اللہ علیہ غالباً 3 صدی ہجری کے عالم ہیں۔ آپ سوچیں کہ کس قدر عظیم الشان باتیں خالص سنت کی رہنمائی روشنی میں یہ باتیں عرض کر رہے ہیں۔ بغاوت کا کوئی قدم خود بھی نہیں اٹھانا ہے، کوئی بغاوت کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے لڑنے کے لیے حاکم وقت کے خلاف تو اس کا ساتھ بھی نہیں دینا ہے، حتیٰ کہ حاکم وقت کے خلاف، مسلمانوں کے امام کے خلاف، ولی امر کے خلاف کسی کو بغاوت کرنے پر اکسانے بھڑکانے کا کام بھی نہیں کرنا ہے۔ ولیکن اصبر علیہ، بس تمہیں صبر سے کام لینا ہے۔ یہ ایک قول ہے امام آجوری کا جو ان کی کتاب الشریعہ سے یہاں پر نقل کیا گیا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ یہ علماء سنت، ائمہ سنت کی رہنمائی ہے۔ ایک طرف یہ ائمہ سنت کی رہنمائیاں جو خالص اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی روشنی میں، اصحاب رسول، تابعین، تبع تابعین اور ان کے بعد کے ائمہ کی تعلیمات اور ان کی ہدایات، اور ایک طرف اس کے بالمقابل آج آپ کو یہ تینوں قسم کے لوگ ملیں گے، خود بغاوت کرنے والے، بغاوت کرنے والوں کا ساتھ دینے والے، بغاوت کرنے پر اکسانے بھڑکانے والے، بلکہ چوتھی قسم بھی آپ کو ملے گی، اکسانے بھڑکانے کے بعد جو لوگ بغاوت کرنے کی بات کرتے ہوں، کھلے لفظوں میں یا چھپے لفظوں میں، صراحت کے ساتھ یا کنائے اور اشارے کے ساتھ بغاوت کا ماحول برپا کرتے ہوں، بناتے ہوں، ایسے لوگوں کی خاموش پذیرائی کرنا، خاموشی اختیار کرنا، اسے خوبصورت بنانا، یا ایسے لوگوں کے خلاف زبان نہ کھولنا، ایسے لوگوں کے خلاف قلم نہ چلانا، بلکہ ایسے لوگوں کے بارے میں خاموشی اختیار کرنا، سکوت اختیار کرنا، شیطان اخرس، گونگے شیطان بن کر کے، گونگا شیطان بن کر کے بیٹھے رہے۔ اس طریقے سے آپ کو یہ سارے طبقے آج کے دور میں ملیں گے، بغاوت کرنے والے، بغاوت پر اکسانے والے، بھڑکانے والے، بغاوت کرنے والوں کا ساتھ دینے والے، بغاوت کرنے والوں کی جو ہم نوائی کریں، پذیرائی کریں، ایسے لوگوں کے بارے میں زبان نہ کھولنے والے، خاموشی اختیار کرنے والے۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے اس بات کی طرف اشارہ ہو چکا ہے کہ امام محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات اپنی کتابوں کی شرح کے ضمن میں کہی ہے کہ بغاوت کی شروعات ہتھیار تلوار سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ بغاوت کی شروعات فکر سے ہوتی ہے، سوچ سے ہوتی ہے، زبان سے ہوتی ہے، قلم سے ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد دھیرے 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 وہ عملی شکل میں تلوار ہتھیار کے ذریعے سے بغاوت کی صورت میں لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ چیز حد درجہ خطرناک ہے، اور ایسی صورت میں امن، امان، عافیت پورے طور پر تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ جو کچھ نقصان حاکم وقت کے ظلم کی وجہ سے، ضابطے کی وجہ سے پیش آتا ہے، اگر بغاوت کا قدم اٹھا لیا جائے اور اس کے اقتدار کا خاتمہ کر دیا جائے تو پھر جو مصیبت امت پر ٹوٹتی ہے، جو آفت اور جو بلا امت کو جھیلنی پڑتی ہے، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، جیسا کہ امت کے ائمہ نے، علماء نے یہ بات بھی بڑی صراحت کے ساتھ بیان فرمائی ہے۔ تو بہرحال یہاں پر یہ فصل ختم ہوتی ہے کہ حاکم وقت کے خلاف بغاوت نہیں ہونی چاہیے، اس کے ظلم پر
اس کی ذاتی پر صبر سے کام لینا چاہیے. یہ بات یہاں پر ختم ہوتی ہے. اب اس کے ساتھ آج جو ہمارے سامنے نیا عنوان ہے وہ ہے حاکم وقت کے لیے دعا کرنا سنت ہے. یہ ہے اصل کام جو کرنے کا ہے. اصل کام جو کرنا ہے وہ یہ ہے. بقیہ ساری چیزیں جو اس سے پہلے ہم نے آپ نے پڑھی ہے وہ نہ کرنے کی ہے. انہیں برا بھلا کہنا، ان پر لان تان کرنا، ظلم اور زیادتی کی داستانیں لوگوں میں بیان کرنا، یا ایسے ہی مثال کے طور پر لوگوں کو اس کے خلاف اکسانا، بھڑکانا وغیرہ، یہ ساری چیزیں منع ہیں. یہاں پر حاکم وقت کے حق میں دعا کرنا سنت ہے. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات، اور ایسے ہی اسی پر امت کے ائمہ، امت کے علماء اور ایسے ہی امت کے فقہا، ہر دور کے جو بھی سنت کی راہ پر چلنے والے افراد گزرے ہیں، انہوں نے یہ تعلیم دی ہے کہ مسلمانوں کے حاکم کے خلاف ہمیں دعا کرنا چاہیے، اس کے حق میں دعا ہونی چاہیے، اور اس کے اندر پائی جانے والی برائیوں، عیوب، نقائص کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، تاکہ وہ امت کے حق میں خیر کا ذریعہ بنے، بھلائی کا سبب بنے، ظلم سے، زیادتی سے باز آ جائے، اور اس کا ہر قدم خیر کے لیے اٹھے، امت کے حق میں، ملت کے حق میں بہتر ہو، اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نیک توفیق دے، نیک ہدایت دے. اس چیز کی دعا کرنی چاہیے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور حضرات صحابہ کرام اور خیر القرون کا اسی پر عمل رہا ہے. آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم اس فصل کو شروع کرنے جا رہے ہیں، اور ممکن ہے وقت نے اگر اجازت دی تو اس فصل کو ہم مکمل بھی کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اس میں چند ایک باتیں ہیں، اور یہ باتیں اس سے پہلے بھی ضمناً آ چکی ہیں کہ مسلمانوں کے حاکم کے حق میں ہماری ذمہ داری جو بنتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم دعا کریں، اور اس سے پہلے جو ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سے اگر ممکن ہو تو ہم شریعت کے اصول اور ضابطوں کے مطابق مسلمانوں کے حکمرانوں کو نصیحت کریں. شریعت کے اصولوں کے مطابق انہیں نصیحت کریں. نصیحت کے سلسلے میں شریعت کے اصول کیا ہیں، ضوابط کیا ہیں؟ وہ یہی ہیں کہ وہ تنہائی میں نصیحت کی جائے، خلوت میں نصیحت کی جائے، اور شایان شان آداب القاب کے ساتھ انہیں نصیحت کی جائے. لب و لہجہ، اسلوب، تعبیر مناسب ہو نصیحت کرنے کا، خواہ وہ انسان مل کر کے براہ راست نصیحت کر رہا ہو، یا کسی خط و کتابت اور مراسلت کے ذریعے سے نصیحت کر رہا ہو، یا اگر وہ یہ کام نہیں کر سکتا ہے تو جن تک یہ بات پہنچا سکتا ہے، جو انہیں نصیحت کر سکتے ہیں، ان تک بھی یہ بات بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ پہنچانا چاہیے، جس میں کسی بھی طرح کی ایسی چیز نہ ہو، ایسا کوئی معاملہ نہ ہو جس کا نتیجہ شر کی شکل میں، فساد کی شکل میں، امت کے حق میں برائی کی شکل میں نکلتا ہو. یہ اس بات کا خلاصہ ہے، یا ان باتوں کا خلاصہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں بیان کی گئی ہے. تو 7ویں فصل ہے، اور ہمارے اردو ایڈیشن میں صفحہ نمبر 89 ہے. اس میں عنوان یہ ہے حاکم وقت کے لیے دعا کرنا سنت ہے. حاکم وقت کے لیے دعا کرنا سنت ہے. اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے کئی ایک اقوال آئیں گے، امام احمد بن حنبل کے، ان کے بیٹے عبداللہ بن امام احمد بن حنبل کے، ایسے ہی ابو بکر مروزی کے، ایسے ہی فضیل بن عیاض کے، اور ایسے ہی چند مزید ائمہ سنت کے اقوال آپ کے سامنے آ رہے ہیں. سب سے پہلا قول جو ہے وہ امام احمد بن حنبل کا ہے. اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے اس بات کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے کہ اس باب میں، یعنی اس مضمون پر، یعنی مسلمانوں کے حکمرانوں کے ساتھ تعامل کیسا ہونا چاہیے، بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے، رویہ کیسا ہونا چاہیے، اس سلسلے میں تمام ائمہ کرام کے اقوال فرمودات بڑی اہمیت کے حامل ہیں. لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی قول اس سلسلے میں، کوئی ہدایت ان کی طرف سے، کوئی رہنمائی ان کی طرف سے سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وقت کے 3 حکمرانوں نے حد درجہ ظلم ڈھایا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر، اور بالآخر وہ وقت بھی آیا جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے حق پر قائم رہنے، استقامت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے رہنے، اور حکمران کے خلاف بغاوت سے باز رہنے، ان کے خلاف، حاکم کے خلاف کوئی بات غیر مناسب کہنے سے باز رہنے،
مسلمانوں کی جو تعداد تھی، امت کے لوگوں کی جو تعداد تھی، جو آپ کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھ رہے تھے، ان کی طرف سے بہت کچھ ناراضگی کا اظہار کرنے کے باوجود بھی انہوں نے اس صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ آخری دم تک مسلمانوں کے حاکم، جنہوں نے آپ پر ظلم کا پہاڑ توڑ رکھا تھا، ایسے حکمرانوں کے خلاف بھی آپ نے ایک لفظ برائی کا نہیں نکالا۔ آپ رعایا کو، حکمران کے عوام کو، اپنے شاگردان کو، طلبہ کو، خواص کو، عوام کو، سب کو نصیحت کرتے رہے، نہیں، حاکم وقت کے خلاف ہرگز کوئی بات غیر مناسب نہیں ہونی چاہیے۔ ابھی تمہیں جو ظلم زیادتی دکھائی دے رہی ہے، یقیناً یہ تکلیف کی چیز ضرور ہے، لیکن اگر حاکم وقت نہ رہا تو پھر اس امت کی کیا حالت ہوگی، کیا درگت ہوگی، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس طرح سے آپ نصیحت کرتے رہے۔ تو امام احمد بن حنبل نے عملی تصویر جو حاکم وقت کے ساتھ نصیحت کی، خیرخواہی کی اور ان کے حق میں دعا کرنے کی پیش کی ہے، وہ تاریخ کے صفحات پر بہت سنہرے حرفوں پہ لکھا گیا ہے، اور اسے حقیقت میں ہمیشہ پڑھا جانا چاہیے، اسے عبرت و نصیحت حاصل کی جانی چاہیے۔ خصوصیت کے ساتھ ہر دور کے ان لوگوں کو یہ نصیحت ہے، یہ وصیت ہے، یہ تاکید ہے، اپیل ہے کہ وہ خصوصیت کے ساتھ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کا مطالعہ کریں، ان کے اقوال فرمودات کا صحیح طور پر مطالعہ کریں، اور یہ دیکھیں کہ اس امام نے کس طرح سے ظلم کی چکی میں پسنے کے باوجود بھی حاکم وقت کے خلاف بغاوت کا کوئی قدم نہ اٹھایا، نہ اٹھانے دیا، نہ کسی کو اکسایا بھڑکایا۔ وہ اکسانے بھڑکانے والوں کے خلاف رہے اور ہمیشہ اسی موقف پر قائم رہے، اور الحمدللہ انہیں باعزت حاکموں نے بری کرنے پر مجبور ہو گئے، اور یقیناً انہوں نے دیکھ لیا کہ دلائل کے روح سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی جواب نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مناظرے میں درباری مفتی کو پورے طور پر لاجواب کر دیا، مسکت جواب دے کر کے، مسکت سوال کر کے اسے لاجواب کر دیا، اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت اور شان و شوکت عطا فرمائی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سنت کے اماموں میں سے ایک چوٹی کے امام ہیں۔ ان کے اقوال و فرمودات اس باب میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ انہوں نے ظلم کی بربریت کی، ستم کی ایک لمبی تاریخ کو برداشت کیا ہے، اس کے باوجود بھی کبھی بھی حاکم وقت کے خلاف کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا، ایسی بات نہیں کہی، ایسی بات نہیں لکھی، نہ لکھوائی جس کی بنیاد پر کسی بھی طرح سے شریعت اسلامیہ میں مسلمانوں کے حکمرانوں کا جو مقام ہے، ان کا جو درجہ ہے، یا ان کے سلسلے میں جو ہدایات اور تعلیمات ہیں، اس کے خلاف کوئی چیز ہو جائے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ قول جو امام احمد بن حنبل کا ہے، اور اس فصل میں کئی ایک اقوال امام احمد بن حنبل کے وقت ترتیب کے آگے پیچھے ہونے کے ساتھ ساتھ آئیں گے، اسے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے سامنے کتاب کی ترتیب سے 85 نمبر کا قول ہے۔ اس میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لو کان لنا دعوت مستجابہ لدعونا بها للسلطان۔ کہتے ہیں لو کان لنا دعوت مستجابہ لدعونا بها للسلطان، اگر ہمارے پاس کوئی قبول کی ہوئی دعا ہوتی، ایسی دعا ہوتی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، اجیب قبول کروں گا میں، تو مستجابہ قبول کی جانے والی دعا، اگر میرے پاس کوئی دعا ایسی ہوتی جو مقبول ہوتی، قبول کی جانے والی ہوتی کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا، لَدَعَوْتُ بِهَا لِلسُّلْطَانِ، تو میں وہ دعا اپنے حاکم کے لیے کرتا، اپنے حاکم کے لیے وہ دعا کرتا، سلطان کے لیے، حاکم وقت کے لیے، ہے نا، میں یہ دعا کس کے لیے کرتا؟ سلطان کے لیے، حاکم کے لیے کرتا۔ اب آپ سوچیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسا امام، اس قدر بلند پایا، عظیم بلند مرتبت والا امام، اگر میری کوئی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرنے والا ہو، کہ ایک دعا اللہ تعالیٰ میری قبول فرمائے گا اور وہ دعا قبول ہو کر کے رہے گی، تو وہ دعا میں کس کے لیے کروں گا؟ حاکم وقت کے لیے کروں گا، سلطان کے لیے کروں گا۔
اپنی ذاتی بھلائی کے لیے، اپنے بال بچوں کی بھلائی کے لیے، بیوی کی بھلائی کے لیے، اپنی روزی کی کشادگی کے لیے، مال کی فراوانی کے لیے، صحت کے لیے، تندرستی کے لیے نہیں کروں گا، بلکہ ایک دعا جو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہونے والی ہے وہ دعا کس کے لیے کروں گا؟ للسلطان، حاکم کے لیے کروں گا۔ اور سلطان جب کہا تو اس سے کون سے سلطان مراد ہیں؟ وہی جو خلافت بنو عباسیہ کے 3 خلفاء جن کا دور انہوں نے دیکھا، اسی دور کے حکمرانوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں اپنے حاکمی وقت کے لیے دعا کروں گا۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ آپ غور کریں کہ یہ کتنی اہم تعلیم ہے۔ کاش وہ لوگ جو اپنے آپ کو سنت اور اہل سنت سے وابستہ کرنے والے لوگ ہیں، ان کی وہ غور کریں، سوچیں، اپنی گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھیں، خواہ وہ عرب کے لوگ ہوں، عجم کے لوگ ہوں، بر صغیر ہند و پاک کے لوگ ہوں، ہمارے وطن عزیز ملک ہندوستان کے بعض مولوی حضرات ہوں جو صبح شام گالیاں دے دے کر کے تھکتے نہیں ہیں مسلمانوں کے حکمران کو، سعودی عرب کے والی کو، حکمران کو گالی دے کر کے نہیں تھکتے، وہاں کے ولی امر کو گالی دے کر کے، لعنت کر کے، ملامت کر کے، سب و شتم کر کے نہیں تھکتے، وہاں کے علماء اور ایسے ہی کبار علماء جو پوری دنیا کے اندر اپنے علم اور تقوی اور بصیرت کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو گالی دینے، لعنت ملامت کرنے سے نہیں تھکتے، ائمہ حرمین شریفین کو گالیاں دینے سے نہیں تھکتے۔ ایسے لوگ کاش غور کرتے کہ کہاں تمہاری نسبت سنت سے ہے، کیسے تمہاری نسبت سنت سے ہے۔ یہ ہے ائمہ سنت جو مسلمانوں کے حکمران کے لیے کہتے ہیں کہ اگر ایک دعا ہماری قبول ہونے والی ہو تو وہ دعا ہم اپنی ذات کے فائدے کے لیے نہیں کریں گے، بلکہ حاکم وقت کی بھلائی کے لیے دعا کریں گے۔ ان گالیوں سے، لعنت سے، ملامت سے کون سا بھلا ان حکمرانوں کا ہوگا، یا کون سا بھلا وہاں کی رعایا کا ہوگا، کون سا بھلا عالم اسلام کا ہوگا، کون سا بھلا عالم انسانیت کو ہوگا، کون سا بھلا عالم عرب کو ہوگا، کون سا بھلا ان گالی دینے والوں کا ہوگا۔ دور کے نزدیک کے کسی کا بھی کیا بھلا ہو سکتا ہے؟ اگر ہم دعا کر دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا ان کے حق میں ہماری قبول فرما لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اصلاح کے نتیجے میں ساری چیزوں کی اصلاح فرما دے گا، ان کی اصلاح، رعایا کی اصلاح، ملک کی اصلاح، ملت کی اصلاح، ساری دنیا میں جہاں جہاں تک بھی ان کی پہنچ ہے، ان کا رسوخ ہے، ان کے اثرات ہیں، ہر طرف خیر عام ہو جائے گا۔ لیکن افسوس، ایک طرف سنت کے دعوے، اہل سنت ہونے کے دعوے، اور دوسری طرف علماء مسلمانوں کے حکمرانوں، ایسے مسلمین کو لعنت ملامت کرنا، گالی دینا، انہیں یہودی، کافر، مشرک، مجرم اور جتنے الفاظ ہو سکتے ہیں سب کا استعمال کرنا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان علماء کرام کے اوپر، خواہ وہ عرب کے ہوں یا عجم کے ہوں، بھلا کیا مسلمانوں کا حاکم دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے؟ کیا وہ کافر ہو چکا ہے؟ اگر وہ کافر ہو چکا ہے کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں تو ٹھیک، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو تکفیر کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من قال لأخیہ یا کافر فقد باء به احدہما، یا اللہ کے نبی نے فرمایا دوسری روایت میں، الا حار علیہ فإن كان كذلك وإلا حار علیہ، جو شخص ایک مسلمان بھائی کو کہہ دے اے کافر جبکہ وہ کافر نہ ہو، اگر وہ کافر ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر کافر نہ ہو تو پھر یہ کفر کرنے کا، تکفیر کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بات خود اسی پر لوٹ کر کے آ جائے گی، پلٹ کر کے آ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خود کفر لے کر کے لوٹے گا۔ ایسے ہی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص بھی کسی بھائی کو، مسلمان کو کافر کہہ دے یا اسے اسلام سے خارج قرار دے جبکہ وہ ایسا نہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ جرم خود ہی اس کے اوپر پلٹ کر کے آ جائے گا۔ اس طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات اور ہدایات ہیں۔ تو بھلا ان کو کافر قرار دینا، کافر گرداننا، دائرہ اسلام سے باہر نکالنے کی کوشش کرنا، یہ تو خود ہی خوارج کا عقیدہ ہے، معتزلہ کا عقیدہ ہے، اور سراسر باطل عقیدہ ہے، کتاب و سنت کے دلائل کے خلاف عقیدہ ہے۔ سلف امت نے ہمیشہ اس راہ سے ڈرایا ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے بارے میں فرمایا تھا، الخوارج کلاب النار، یہ خوارج جو ہے جہنم کے کتے ہیں۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ڈرایا تھا۔ اور جب صحابی رسول نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا الخوارج کلاب النار،
کہ خوارج جہنم کے کتے ہیں، تو لوگوں نے تصدیق کی، کیا تم نے کیا اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی ہے؟ تو صحابی رسول نے کہا اگر میں نے اسے 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار حتیٰ کہ 7 بار نہ سنا ہوتا تو شاید یہ بات میں تم سے بیان نہ کرتا. یعنی 1 بار نہیں کئی بار اپنے کانوں سے یہ بات میں نے سنی ہے، اس لیے یہ بات میں تم سے ذکر کر رہا ہوں کہ یہ خوارج جو ہوتے ہیں جہنم کے کتے ہوا کرتے ہیں. تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ ہے جس پر علماء سنت عمل پیرا ہیں، ائمہ سنت عمل پیرا ہیں، اور ایک طرف یہ ان لوگوں کا رویہ ہے جو خارجیت کی راہ پر چلنے والے لوگ ہیں، جو صرف اور صرف گالی دینا، لعنت ملامت کرنا اور انہیں ہر طرح سے سب و شتم کرنا اور ہر طرح کی تان و تشریح سے نوازنا ان کا صبح شام کا پیشہ بن چکا ہے، کام بن چکا ہے. زبان چلے تو لعنت ملامت کی چلے، قلم چلے تو سب و شتم کی چلے، بد دعاؤں کے ساتھ چلے، اس کے سوا اور کوئی رویہ باقی نہیں بچا ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو یہ ایک نمونہ ہے ہمارے سامنے امام احمد بن حنبل کا. اور میرے بھائیوں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں کرنے والوں کا معاملہ کیا ہے، ان پر کون سا ظلم ہوا، ان پر کون سا ستم ہوا، ان پر حاکم وقت نے کون سا ظلم ڈھایا، اور ایک طرف امام وقت امام اہل سنت ان کے اوپر کس قدر ظلم ہوا تھا حاکم وقت کا. لیکن وہی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَإِن ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَكَلَ مَالَكَ، اگر تمہارے پشت پر کوڑے برسائے اور تمہارا مال چھین لے تب بھی تمہاری ذمہ داری ہے، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ، تم اس کی بات کو سنو اور اس کا کہا مانو، اس کے خلاف بغاوت کا جھنڈا نہ اٹھاؤ نہ اکساؤ. یہ ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا اسوہ اور آئیڈیل. دوسرا قول ہمارے سامنے 86 نمبر جو قول ہے، اس میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے امام عبداللہ بن احمد بن حنبل کو املا کراتے ہوئے فرماتے ہیں. املا کرانا یعنی کیا مطلب؟ ان کے بیٹے بھی امام عبداللہ بھی امام ہیں، محدث ہیں وقت کے، امام ہیں محدث ہیں وقت کے. امام عبداللہ سے امام احمد بن حنبل کہتے ہیں لکھو، نوٹ کرو. یعنی امام احمد بن حنبل اپنے بیٹے کو لکھوا رہے ہیں، نوٹ کروا رہے ہیں، ڈکٹیٹ کر رہے ہیں کہ یہ میں تم کو کچھ باتیں لکھوا رہا ہوں، تم اسے لکھو. تو کیا املا کروایا، کیا لکھوایا امام احمد بن حنبل نے اپنے بیٹے امام عبداللہ کو؟ وَإِنِّي أَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَن يُطِيلَ بَقَاءَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَأَن يُثَبِّتَهُ وَأَن يَمُدَّهُ مِنْهُ بِمَعُونَةٍ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اسوہ ہمارے سامنے ہے، ان کا یہ نمونہ زندگی کا ہمارے سامنے ہے. حاکم وقت کے حق میں کس طرح سے دعا ہونی چاہیے، کس طرح سے سنت پر وہ عمل کرنے والے امام تھے. اپنے بیٹے کو کہا وَإِنِّي أَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں. کس سلسلے میں کیا دعا کرتا ہوں؟ أَن يُطِيلَ بَقَاءَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امیر المومنین کی زندگی دراز کرے، امیر المومنین کی زندگی دراز کرے. اللہ امیر المومنین کو لمبی زندگی عطا فرمائے، تا دیر باقی رکھے. یہ دیکھیں صبح شام موت کی بد دعائیں کر رہے ہیں. آج موت کی بد دعائیں ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کر دے، اللہ اسے برباد کر دے، اللہ اسے غارت کر دے. اس کے سوا کوئی جملہ ان خوارج اور خارجیت کی راہ پر چلنے والے مولویوں کے یہاں جو اپنے آپ کو سنت اور اہل سنت سے جوڑتے ہیں، میرے بھائی ان لوگوں کی زبانوں پر کیا آتا ہے؟ صرف اور صرف بد دعائیں، ہلاکت، تباہی، بربادی، غارت ہو جانا، مٹ جانا، برباد ہو جانا. اس کے سوا کوئی بد دعا نہیں. یہی طریقہ ہے ان کا. لیکن یہ امام احمد بن حنبل ہیں، اپنے بیٹے امام عبداللہ کو نقل کرواتے، املا کرواتے ہیں، بیٹے لکھو وَإِنِّي أَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں أَن يُطِيلَ بَقَاءَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امیر المومنین کو تادیر زندگی دے، لمبی زندگی عطا فرمائے. امیر المومنین کے بقا کو لمبا کرے، امیر المومنین کی بقا کو لمبا کرے، یعنی وہ باقی رہے، لمبا باقی رہے، 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال باقی رہے، لمبا عرصہ اللہ تعالیٰ ان کو حکومت عطا فرمائے، وہ حاکم بن کر کے رہے، المومنین بن کر کے رہے. وَأَن يُثَبِّتَهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ثابت قدمی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں
ثابت قدمی حق پر ثابت قدمی عطا فرمائے. اور کیا ہے وَأَن يَمُدَّهُ مِنْهُ بِمَعُونَةٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی مدد سے نوازے. اللہ تعالیٰ انہیں اپنی مدد سے نوازے، اپنی عون سے نوازے، اپنی معونت سے نوازے. اللہ تعالیٰ میرے حاکم کی مدد فرمائے، میرے ولی امر کی مدد فرمائے، مدد فرماتا رہے. یمدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مدد سے انہیں بڑھاتا رہے. حاکم وقت کے لیے دعائیں. ایسے ہی انہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ دیکھو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے حوالے انسان کب دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے حوالے کب دیتا ہے انسان؟ جب کوئی بات ایسی کہتا ہے جو بظاہر لوگوں کو مشکل لگتی ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میری دلی تمنا ہے کہ اللہ میرے حاکم وقت کو لمبی زندگی عطا فرمائے، انہیں ثابت قدمی عطا فرمائے، انہیں اپنی مدد سے ہمکنار فرمائے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ میرے امیر کو لمبی زندگی دے سکتا ہے، میرے ولی امر کو، سلطان کو طویل زندگی عطا فرما سکتا ہے، انہیں ثابت قدمی عطا فرما سکتا ہے، اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مدد سے، اپنی نصرت سے نواز سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر یہ طریقہ تھا. پوری خارجیت کی تاریخ میں کوئی ایک نمونہ لا کر کے پیش کرے. قدیم خوارج قدامہ کے زمانے سے لے کر آج تک کسی خارجی نے یہ کام کیا ہے؟ ان خوارج کا کام کیا ہے؟ لعنت، ملامت، گالی گلوچ، تشہیر کرنا، عیب جوئی کرنا، طعن و تشنیع کرنا، اور لوگوں کو اکسانا، بھڑکانا، تلوار ہتھیار نکال کر کے باہر نکلنا اور حکومت کا تختہ پلٹنے کی بات کرنا، بد دعائیں کرنا. اس کے سوا کوئی کام نہیں پوری تاریخ میں. اگر آپ ان خوارج کی ماضی سے لے کر کے حاضر تک کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں ملیں گی. اور اس کو اور زیادہ اچھی طرح سے اگر آپ سمجھنا چاہیں تو اس طرح سے سمجھیں کہ یہ معاملہ کوئی بعد کے دور کی نہیں ہے، بلکہ یہ تو خیر القرون عہد صحابہ کے حکمران، عہد صحابہ کے حکمران سب سے پہلے کون؟ خلافت راشدہ. حضرات خلفائے راشدین کی حکومت اور خلافت کے بارے میں بھی بدزبانی کرنے سے گریز نہیں کرتی. یہ خوارج اور خارجیت زدہ سنی کہلانے والے اپنی کتابوں کے اندر، اپنی تحریروں کے اندر کھل کر کے حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہرزہ سرائیاں کرتے ہیں. ان کی امانت پر، ان کی دیانتداری پر، ان کی عدالت پر حرف گیری کرتے ہیں. میری بھائی، انہیں بدعنوان کہتے ہیں، انہیں ظالم کہتے ہیں، انہیں غاصب کہتے ہیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے اول ملک الاسلام، اول ملوک الاسلام والمسلمین، اسلام اور مسلمانوں کے سب سے پہلے بادشاہ. میرے بھائی، اتنے فضائل، اتنے مناقب جسے آسانی سے بیان بھی نہیں کیا جا سکتا چھوٹی سی مجلس میں. میرے بھائی، امیر المومنین عثمانی غنی کے خلاف، معاویہ بن ابو سفیان کے خلاف، اور ایسے ہی ان کے بعد بھی جو صحابہ یا تابعین ذمہ دار ہوئے ہیں ان کے خلاف بھی بدزبانی کرنے والے. میرے بھائی، تو جب خلفائے راشدین اور صحابہ کرام جو مسلمانوں کے حکمران ہوئے ان کے خلاف بدزبانی کرنے سے یہ باز نہیں آتے، تو آج کل کے حکمرانوں کے خلاف گالی گلوچ کرنا، سب و شتم کرنا، یہ تو ان کے لیے بہت آسان ہے. کیا قیمت ہے ان کے لیے؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خارجیوں نے بغاوت کی، خوارج. پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے. لیکن میرے بھائیوں، آپ غور کریں کہ یہ بات امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی، اور دوسری طرف یہ آج کل کے اپنے آپ کو سنی کہلانے والے، اہل سنت والجماعت کا لقب اور ٹائٹل لگانے والے، ان کا یہ کام ہے کہ یہ صرف اور صرف
مسلمانوں کے حکمران کو گالی دینا، لعنت ملامت کرنا، کبھی دعا کے الفاظ نہیں نکل سکتے۔ کاش ان ناعاقبت اندیشوں نے اگر دعا کی ہوتی مسلمانوں کے حکمران کے خلاف تو شاید آج بہت سارے شکوے ختم ہو چکے ہوتے، اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کو قبول کر لیا ہوتا تھا۔ لیکن بد دعائیں کرنا کس مسئلے کا حال ہے؟ گالی دینا، لعنت ملامت کرنا کس مسئلے کا حال ہے؟ میرے بھائیوں، بس اس کے پیچھے دوسرے مقاصد ہیں، اس کے پیچھے وہی مقاصد ہیں جو خوارج کے مقاصد تھے اور کچھ نہیں۔ یاد رکھیں، کبھی کوئی اختلاف خوارج آغاز سے بات چل رہی ہے، اوائل خوارج، قدیم خوارج، وہاں سے لے کر کے آج تک ان کو سب سے بڑا جو اعتراض ہے، مختلف ادوار کے حکمرانوں کے سلسلے میں جو اختلاف رہا ہے، جو تعارض رہا ہے، ٹکراؤ رہا ہے، وہ مال کا ٹکراؤ رہا ہے، دنیا کا ٹکراؤ رہا ہے، مادے کا ٹکراؤ رہا ہے۔ کبھی انہیں کوئی اعتراض بظاہر کچھ بھی کہتے ہو، انہیں حقیقت میں کسی دین کے مسئلے کا اعتراض نہیں ہے، سارا جو اعتراض ہے وہ دنیا اور مادے کا اعتراض ہے۔ انہیں حکومت کی کرسی دے دی جائے، خاموش ہو جائے، انہیں مال و دولت کا انبار مل جائے، خاموش ہو جائے۔ یہ صورتحال ہے، اور قدیم اس پر بات ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، تو ہم کچھ حوالے بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ باقاعدہ پوچھا تھا خوارج سے ہمارے اسلاف نے کہ تم نے بغاوت کی ہے، یہ بتاؤ کہ بغاوت کے پیچھے کوئی دین کا مدعا ہے یا محض دنیا ہی کا مدعا ہے؟ یہ وہ تعبیر ہے جو آج کل استعمال ہوتی ہے، کس مدعے پر آپ تائید کر رہے ہیں، کس مدعے پر آپ مخالفت کر رہے ہیں۔ تو مدعا کیا رہا ہے خوارج کا ہر دور میں؟ مادہ، مال، دولت، حکومت، سیاست، اقتدار، اختیار، بس اس کے سوا کوئی دنیاوی، کوئی دینی کام نہیں رہا ہے۔ اور یہ وجہ ہے جن لوگوں نے دعوے کیے ان کے ہاتھوں میں حکومت آئی، باغ ڈور آئی، تو انہوں نے اسے بد سے بدتر بنا دیا اور اسے پورے طور پر سیکولرزم کا اڈا بنا کر کے رکھ دیا۔ یہ صورتحال ہے۔ بہرحال تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ، تاریخی جملہ یاد رکھیں، اور وہ بھی یاد رکھیں کہ فتنہ خلق قرآن میں وقت کے 3 حاکموں نے، وقت کے معتصم، متوکل، واسق، 3 حاکموں نے کس طرح سے ظلم کی چکی میں انہیں پیسا، اور کوئی بھی عظیمت ایسی نہیں تھی جسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے اوپر وہ روانہ رکھا گیا۔ بہرحال لیکن آخری حد تک دعا کیا ہے؟ اللہ میرے امیر المومنین کو لمبی زندگی عطا فرمائے، انہیں حق پر ثابت قدمی عطا فرمائے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مدد سے نوازتا رہے، یہ دعا ہوتی تھی۔ اس کے بعد دیکھیے اگلا قول کیا ہے؟ امام ابو بکر مروزی رحمۃ اللہ علیہ۔ ابو بکر مروزی رحمۃ اللہ علیہ یہ اسی دور کے ہیں، امام احمد بن حنبل ہی کے دور کے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہی سے نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں سمعت ابا عبداللہ احمد بن حنبل وذكر الخلیفۃ المتوکل رحمہ اللہ فقال انی لادعو له بالصلاح والعافیہ وقال لئن حدث به حدث لتنظرن ما يحل بالاسلام۔ اللہ اکبر، اس جملے پر غور کر کے دیکھو، یہ ساری روایتیں آپ کے سامنے کہاں کہاں سے نقل کی گئی، اس کے حوالے بھی آپ کے سامنے موجود ہیں۔ پہلا قول جو پیش کیا گیا وہ مجموعہ فتاوی ابن تیمیہ کے اندر ہے، کشاف القناع کے اندر ہے۔ ایسے ہی دوسرا قول یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی کی کتاب السنہ اس کے اندر ہے۔ ایسے ہی سیر اعلام النبلاء امام ذہبی کی ہے، اس پہ نقل ہے۔ اور ایسے ہی یہ بات بھی امام ہے نا خلال نے اپنی کتاب السنہ میں نقل کیا ہے، اور ایسے ہی مسائل الامام احمد فی العقیدہ میں یہ قول اسی طرح سے موجود ہے۔ تو امام ابو بکر مروزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں نے امام ابو عبداللہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا۔ یہ کون ہے؟ وہی بنو عباسیہ کے ایک خلیفہ ہیں، ایک حاکم ہیں، ایک بادشاہ ہیں، ہے نا۔ وہ کون ہے؟ کہتے ہیں وذکر الخلیفۃ المتوکل رحمہ اللہ، انہوں نے خلیفہ متوکل کا، خلیفہ المتوکل علی اللہ کا ذکر کیا، اپنے وقت کے حاکم کا ذکر کیا۔ فقال، اور ان کا ذکر کرنے کے بعد کہنے لگے انی لادعو له بالصلاح والعافیہ، یقیناً میں اپنے امام، اپنے حاکم خلیفہ متوکل رحمت اللہ علیہ کے لیے دعا کرتا ہوں بالصلاح والعافیہ،
نیکی کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں نیک بنا دے اور عافیت اور صحت تندرستی عطا فرمائے، ہر طرح کی بلا سے، ہر طرح کی مصیبت سے، ہر طرح کی آفت سے میرے حاکم ولی امر المتوکل علی اللہ کی حفاظت فرمائے۔ اور اس کے بعد وہ بات کہہ دی امام احمد بن حنبل نے، جس کا تذکرہ بھی ہم آپ کے سامنے تھوڑی دیر پہلے کر رہے تھے۔ امام احمد بن حنبل نے اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا لوگوں کو سمجھاتے ہوئے کہ لوگوں، میں اپنے حاکم کے لیے دعا کرتا ہوں، صلاح کی، نیکی کی، عافیت کی دعا کرتا ہوں، یاد رکھو یہی سب کی ذمہ داری ہے، یہی سب کی ذمہ داری ہے۔ وقال، اور ساتھ میں کیا کہا، لئن حدث به حدث، اگر امام کے ساتھ، ہمارے حاکم کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی آفت آ گئی، مصیبت آ گئی، بلا آ گئی، لتنظرن ما يحل بالاسلام، تو تم ضرور بالضرور دیکھو گے کہ اسلام پر کون سی مصیبت آتی ہے، اسلام پر آنے والی مصیبت کا تم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرو گے۔ یعنی کیا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مصیبت آ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی آفت آ گئی، ولی امر کو کسی نے بغاوت کر کے قتل کر دیا یا اپنی کرسی سے، اپنی اقتدار سے ہٹا دیا، معزول کر دیا، مخلوق کر دیا، تو دیکھنا کہ امت کے اوپر، اسلام کے اوپر کیا درگت آتی ہے، کیا حالت بنتی ہے۔ یعنی کیا مطلب، جو ظلم ہے، جو زیادتی ہے، جو کمزوری ہے، جو گناہ ہے، وہ اپنی جگہ پر، لیکن اگر حاکم وقت کو کے خلاف بغاوت کا جھنڈا اٹھایا جائے اور اس کے اقتدار کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی جائے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا، ایسی صورت میں میرے بھائیوں اسلام اور مسلمانوں پر وہ مصیبت آئے گی جسے تم دیکھو گے تو حیران ہو جاؤ گے۔ میرے بھائی یہ بات یاد رہے، تو مسلمانوں کا حکمران جب تک مسلمان ہے، اس کی توحید سلامت ہے، اس کا عقیدہ سلامت ہے، اور اس کے یہاں شرک نہیں، کفر نہیں، دائرہ اسلام سے وہ خارج نہیں ہوتا، گناہ کے کام، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ کے کام اس سے سرزد ہوتے ہوں، ایک دو نہیں دسیوں ہوتے ہوں، تب بھی میرے بھائیوں، تب بھی اس کے خلاف اکسانے، بھڑکانے، بغاوت کرنے، زبان سے، قول سے، عمل سے، کسی بھی طریقے سے یہ قدم اٹھانا حرام ہے، کیونکہ اس کا نتیجہ بہت برا ہوگا اسلام کے حق میں، مسلمانوں کے حق میں۔ ابھی آپ نے خبر سنی ہوگی، کل سیریا ملک شام کا ظالم غاشم رئیس ہے نا، بہرحال معزول کر دیا گیا اور ملک چھوڑ کر کے بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ وہاں کی جو فوج تھی یا جو لوگ بھی اس کی ظلم کا مقابلہ کرنے والے تھے، جتنے بھی لوگ، وہ سب کامیاب ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ظلم سے، اس کے ستم سے ملک کو، ملک شام کو، اور ملک شام کے اتنے فضائل ہیں میرے بھائیوں، ملک شام کے اتنے فضائل ہیں کہ مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ کتاب لکھی گئی فضائل الشام، کتاب کا نام کیا تھا آپ دیکھیے، امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تاریخ بغداد، سمجھ رہے، تاریخ بغداد۔ ایسی دوسری کتاب ہے تاریخ دمشق، ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ، مدینۃ السلام، تاریخ دمشق کے عنوان سے۔ تو سلامتی کا ملک ہے، سلامتی کا شہر ہے، انبیاء کی ایک بڑی تعداد وہاں آئی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں شام کی بڑی فضیلت ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں مستقل کتاب کی تخریج اور تحقیق کر کے شائع بھی کیا ہے۔ بہرحال تو ملک شام پچھلے تقریباً 54-55 سالوں سے، تقریباً 29-30 سالوں سے حافظ الاسد، جو موجودہ حاکم جو ابھی برخاست کیا گیا ہے نا، بشار الاسد، اس کا باپ، اس نے 35 سے 30 سال تک حکمرانی کی، اور اسی طرح سے ظلم اور جبر کرتا رہا، سنیوں کو تہہ تیگ کرتا رہا، ان کے خون سے ہولی کھیلتا رہا، اور اس طریقے سے اس کے مر جانے کے بعد اس کا بیٹا حافظ الاسد پچھلے تقریباً 25 سالوں سے سیریا پر، ملک شام پر قابض تھا۔ آپ سب تاریخ جانتے ہیں، یہ تقریباً 54-55 سالہ تاریخ ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، جو پورے طور پر ظلم سے بھری ہوئی ہے۔ اور تھوڑی سی معلومات کے لیے بطور اشارہ میں عرض کر دوں کہ یہ باس پارٹی کا فرد تھا۔ باس پارٹی آپ نے شاید سنا ہو، اس سے پہلے ہم نے بہت پہلے جدید مناہج کی حقیقت کے عنوان سے جو گفتگو چل رہی تھی، اس میں ذکر آیا تھا
صدام حسین کا حاکم عراق کا ذکر آیا تھا کہ وہ بھی بعض پارٹی کا شخص تھا، اور بعض پارٹی دراصل چند عیسائیوں کی، کرسچنوں کی بنائی ہوئی پارٹی ہے جو سراسر اسلام اور مسلمانوں کو تہو بالا کرنے کے لیے، مسلمانوں کی ممالک کو، عرب ممالک کو آپس میں ٹکرانے کے لیے قائم کی گئی۔ اور اس بعض پارٹی کا عقیدہ سراسر کفریہ عقیدہ ہے، سراسر ملحدانہ عقیدہ ہے، زندقیت کا عقیدہ ہے۔ اس عقیدے پر کوئی بھی شخص مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اسی عقیدے پر حاکم عراق جو تھا صدام حسین اسی عقیدے کا حامل تھا، اور اسی بعض پارٹی کا عقیدہ اس حاکم کا، ان حاکموں کا بھی ہے جس کا تذکرہ آپ سن رہے ہیں۔ تو یہ سراسر کفر اور شرک کے عقیدے پر قائم رہنے والے، اور انحراف اور زندقیت اور الحاد کے عقیدے پر قائم رہنے والے لوگ تھے۔ بظاہر ان کا نام کچھ بھی لیا جاتا رہا ہو، یہ بعض پارٹی سے تعلق رکھنے والے تھے۔ اور صدام حسین کے دور کی بات ہے، علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ حاکم عراق صدام کو خط لکھ کر کے نصیحت بھی کی تھی کہ جب تک تم بعض پارٹی سے توبہ کر کے الگ تھلگ نہیں ہو جاتے تم اسلام پر قائم نہیں رہ سکتے، تمہارا اسلام باطل ہو چکا ہے، تم اسلام سے خارج ہو چکے ہو، اس لیے جلد سے جلد میری نصیحت ہے کہ تم توبہ کر کے بعض پارٹی سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لو۔ تو بہرحال یہ خلاصہ کلام ہے۔ تو سنت اور اہل سنت کے ساتھ ظلم کی ایک پوری لمبی داستان ہے۔ ملینز میں سنی مسلمانوں کا قتل عام کرنے والا یہ باپ اور یہ بیٹا، ان لوگوں نے ظلم کی حد کر دی، نہ جانے کتنی مسجدوں پر تالے لگائے اہل سنت کے، اور قتل کرنا، جان لے لینا، خون بہانا، جلا دینا، اور زنجیروں میں جکڑ کر کے ہے نا یوں ہی بے سہارا چھوڑ دینا، آدمی جیسے تیسے مر جائے بھوک پیاس، اس کے لیے تو کوئی معاملہ ہی نہیں تھا، بہت عام سی بات تھی اس کے لیے۔ بہرحال تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کوئی شخص اگر ظلم اور زیادتی نہیں بلکہ کفر اور شرک کے دائرے میں چلا جائے، اور ظلم و زیادتی تو ایک اضافی چیز بن کر کے رہ جائے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے خلاف یقیناً بغاوت کا اور خروج کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اجازت کی بات فرمائی ہے۔ الا ان تروا منهم كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ لیکن بہرحال جب حالات کی نزاکت آنکھوں کے سامنے ہو، اور طاقت کی کمزوری اور طاقت کی مضبوطی کا تناسب سمجھ میں آنے سے باہر ہو، تو اہل علم امت کے جو سب سے بڑے خیر خواہ ہوتے ہیں، ان علماء سنت کی نگرانی اور ان کی ہدایات کی روشنی میں زندگی گزارنی چاہیے۔ اور الحمدللہ جب تک یہ سلسلہ چلتا رہا تب تک الحمدللہ بہت کچھ خیر رہا۔ لیکن جب خوارج کے اور خارجیت کے علم برداروں نے مسلمانوں کو اکسانا، بھڑکانا اور حکومت سے ٹکرانے کا ماحول بنانا شروع کر دیا، تو پھر بہت کچھ جانیں معصوموں کی بڑی آسانی سے چلی گئی۔ لیکن بہرحال ہر ظلم کا ایک وقت ہوتا ہے، اور وہ ظلم بہرحال اپنے وقت پر اپنی اختتام کو پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ظلم کی عمر زیادہ نہیں ہوتی ہے، ایک وقت آتا ہے جب ظلم اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ لیکن بہرحال آزمائشیں، امتحان اور ابتلاءات یہ اسلام اور سنت، اہل سنت کے لیے ہمیشہ کی تاریخ رہی ہے، جسے ہمیں ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ بات ایسے یوں ہی ضمناً آ گئی۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دعا کرتے تھے، کہتے تھے کہ میں اپنے حاکم کے لیے نیکی اور ایسے ہی عافیت کی دعا کرتا ہوں، اور یہ بھی کہتے تھے کہ اگر حاکم وقت کے ساتھ کوئی حادثہ، کوئی مصیبت آفت آ گئی، لتنظرن ما يحل بالاسلام، تو تم ضرور دیکھو گے کہ اسلام پر کیا گزرتا ہے، اسلام پر کون سی آفت و مصیبت اترتی ہے، تم اپنی آنکھوں سے ضرور دیکھ لو گے۔ یعنی کیا مطلب یہ ہے کہ بغاوت کرنے کا انجام کبھی اچھا نہیں ہو سکتا، گناہ ہے، معاصی ہے، ظلم ہے اپنی جگہ پر، لیکن بغاوت کا نتیجہ، آفت اور مصیبت کا نتیجہ بہرحال کسی بھی صورت میں اچھا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد یہ قول ہمارے سامنے ہے امام احمد بن حنبل کا، جو انہوں نے جس قول کو ان سے امام ابو بکر مروزی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے۔ ایسے ہی یہ دیکھیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں، کہتے ہیں وَإِنِّي لَأَدْعُو لَهُ أَيْ لِلْأَمِيرِ بِالتَّسْدِيدِ وَالتَّوْفِيقِ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالتَّعِينِ وَأَرَى لَهُ ذَلِكَ وَاجِبًا عَلَيَّ۔
یہ ہے سنت کے اماموں کا قول، سنت کے اماموں کا رویہ۔ اس لیے دیکھیے کیا کہا، وَإِنِّي لَأَدْعُو لَهُ، اور میں یقیناً اس کے لیے یعنی اپنے امام کے لیے، اپنے امیر کے لیے دعا کرتا ہوں۔ کس چیز کی دعا کرتا ہوں؟ تسدید کی دعا۔ تسدید، صداقت، تسدید کسے کہتے ہیں؟ درستی، بھلائی۔ اللہ تعالیٰ درستی فرما دے، بھلائی فرما دے، اصلاح فرما دے، والتوفیق، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیک توفیق عطا فرما۔ یہ دعا میں کرتا ہوں فی اللیل والنہار، رات میں بھی دعا کرتا ہوں، دن میں بھی دعا کرتا ہوں، رات و دن اپنے حاکم کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے تسدید و توفیق عطا فرما دے، اس کی اصلاح فرما دے، درستی فرما دے، اسے اپنی نیک توفیق عطا فرما دے۔ والتائید، یہ دیکھیے والتائید، تائید کی دعا کرتا ہوں، یعنی کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ اپنا سپورٹ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنا سپورٹ، اپنی مدد عطا فرمائے۔ تو اب یہاں جو تائید کا لفظ آیا ہے نا، یہاں پر میں اچھا بات ختم ہو جائے، وَأَرَى لَهُ ذَلِكَ وَاجِبًا عَلَيَّ، اور کہتے ہیں وَأَرَى لَهُ ذَلِكَ وَاجِبًا عَلَيَّ، یہ ساری چیزیں اس کے لیے، اپنے امام کے لیے کرنا میں اپنے اوپر واجب سمجھتا ہوں، میں اپنے اوپر واجب سمجھتا ہوں۔ اپنے حاکم کے لیے دعا کروں، تائید کے لیے دعا کروں، درستی کے لیے دعا کروں، توفیق کے لیے دعا کروں، سپورٹ کے لیے دعا کروں، رات میں بھی دن میں بھی، رات و دن میں دعا کروں، یہ اپنے اوپر میں واجب سمجھتا ہوں۔ خوارج کی چیز کو واجب سمجھتے ہیں؟ خوارج کے ہاں واجب ہے گالی دینا، لعنت ملامت کرنا، سب و شتم کرنا، اکسانا بھڑکانا، یہ ان کا طریقہ ہے۔ اچھا اس میں ایک چیز یہ ہے نا، کیا کہا؟ وہ تائید، حاکم وقت کے لیے، امیر کے لیے، امام المسلمین کے لیے تائید کی دعا کرتا ہوں، اور اس کے لیے تائید کی دعا کرنا واجب بھی سمجھتا ہوں۔ آج ہم جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ کئی ایک طبقے ہیں خارجیت زدوں کے، خارجیت زدہ لوگوں کے کئی ایک طبقے ہیں، تلوار ہتھیار سے بغاوت کرنے والے ہے نا، اکسانے والے، بھڑکانے والے، دو لوگوں کو تیار کرنے والے، خود آگے نہ آ کر کے پیچھے رہ کر کے لوگوں کو اس بات پر آمادہ کرنے والے، زبان سے قلم سے اس طرح کی باتیں کرنے والے، یا اکسانے بھڑکانے والوں کے خلاف زبان بند رکھنے والے، یہ سارے طبقے ہیں۔ تو یہ جو تائید کا لفظ آیا ہوا ہے نا، یاد رکھیں کہ جو اس قسم کے ہیں، جن کے ہاں خارجیت، اخوانیت موجود ہے، لیکن بہت زیادہ کھل کر کے آنے والے وہ طبقے نہیں ہیں، ان کے ہاں آپ دیکھیں گے کہ وہ الفاظ مسلمانوں کے حکمران کے لیے بچ بچ کر کے استعمال کرتے ہیں، ہے نا۔ یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرمائے، یعنی کہ دل میں ہوگا کہ بہت برا ہے، اللہ اس کی اصلاح فرمائے، یہ تو کہیں گے، لیکن یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کی تائید فرما دے، کیونکہ تائید کے لفظ کو زبان پر لانا بہت مشکل ہے ان کے لیے۔ اللہ تائید فرمائے یعنی اللہ تعالیٰ اس کی مضبوطی عطا فرمائے، اور قائم و دائم رہے، اور طاقت و قوت سے ہمکنار ہو جائے، یہ ہے نا، یہ اس قسم کے لوگوں کی زبان پر یہ الفاظ نہیں آتے۔ تو جن کے یہاں تھوڑے جراثیم بھی ہوتے نا، معمولی جراثیم ذہن میں، دل میں کہیں نہ کہیں، وہ اس قسم کے الفاظ نہیں استعمال کرتے، وہ کچھ ایسے عام الفاظ استعمال کرتے ہیں جو استعمال بھی ہو جائے اور ان کا مقصد بھی حاصل ہو جائے۔ لیکن جو خالص سنت والے ہوتے ہیں، اہل سنت، علماء سنت، وہ اس طرح کا لفظ استعمال کرتے ہیں، توفیق بھی، تسدید بھی، تائید بھی، حمایت بھی، ہر طرح کے الفاظ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، دعا میں استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر یہ سارے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ یہ بات ابھی جو آپ کے سامنے آئی ہے، یہ امام احمد بن حنبل کی بات ہے، یہی بات امام احمد کے والد حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، ان سے بھی یہ بات آئی ہوئی ہے، یعنی اختصار کے پیش نظر ان کی بات کو نقل نہیں کیا مصنف نے، بلکہ ان کے بیٹے امام احمد کی بات کو نقل کیا۔ باپ پہلے ہیں، بیٹے بعد میں ہیں، لیکن نقل باپ کی بات کس کی بیٹے کی بات نقل کی، باپ کی بات نقل نہیں کی۔ کیوں؟ یہ بھی ایک علم کا طریقہ ہے، کیونکہ امامت میں، جلالت میں جو مقام امام احمد بن حنبل کا ہے، وہ ان کے والد حنبل کا نہیں ہے، اس لیے امام احمد بن حنبل کو باپ کی بات کو نقل کرنا زیادہ مؤثر ہے، زیادہ کارآمد ہے، کیونکہ وہ پوری دنیا میں الحمدللہ سنت کے، اہل سنت کے امام مانے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے سامنے 89 نمبر پر امام فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔
امام فضیل بن عیاض کا یہ قول اس سے پہلے بھی کہیں غالباً اختصار کے ساتھ یا تفصیل کے ساتھ آ چکا ہے. یہاں پر دیکھیں بڑی صراحت کے ساتھ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لو ان لی دعوۃ مستجابۃ لو ان لی دعوۃ مستجابۃ ما صیرتها الا فی الامام قیل له وکیف ذلك یا ابا علی قال متى ما صیرتها فی نفسی لم تجزنی ومتى صیرتها فی الامام فصلاح الامام صلاح العباد والبلاد. یہ ان کا قول حلیۃ الاولیاء میں امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے. دیکھیں امام فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ایک چوٹی کے امام ہیں اور بہت زیادہ عابد زاہد نیک متقی پرہیزگار ورع انسان ہے. اور بہن کی سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ پہلے ان کا جو ماضی تھا وہ خیر کہیں نہ کہیں ظلم زیادتی اور معاصی اور منکرات میں لت پت تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت جلد انہیں اس سے نکلنے کی توفیق عطا فرما دی، حق اور ہدایت اور سنت کی راہ عطا فرما دی. اور پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے اللہ عز و جل نے انہیں اس قدر بلندی عطا فرمائی کہ وہ امت کے چوٹی کے علماء اور اماموں میں سے ایک بن گئے. تو امام فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر میرے پاس کوئی دعا ہوتی مستجابہ قبول کی گئی دعا، مقبول دعا ہوتی، ایسی دعا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ سن لے مان لے قبول کر لے، لا سیرتها ما سیرتها الا فی الامام. یہ دیکھیے انہوں نے یہ نہیں کہا لا سیرتها فی الامام تو میں وہ دعا اپنے امام کے لیے کرتا، بلکہ کیا کہتے ہیں ما سیرتها الا فی الامام. تو وہ دعا میں کسی اور کے لیے کرتا ہی نہیں سوائے اپنے امام کے. وہ دعا میں صرف اپنے امام کے لیے کرتا، کسی اور مقصد کے لیے، کسی اور مصلحت کے لیے، کسی اور فائدے کے لیے میں وہ دعا نہیں کرتا. وہ دعا میں اپنے امام کے لیے، مسلمانوں کے حاکم کے لیے، ولی امر کے لیے وہ دعا کرتا. قیل لہ، جب یہ بات انہوں نے کہی تو ان سے کسی نے پوچھا وکیف ذلک یا ابا علی، ابو علی وہ کیسے؟ یہ فضیل بن عیاض کی کنیت ہے ابو علی ان کی کنیت ہے. اسے کسی نے پوچھا کہ یہ کیسے، یعنی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ دعا اگر میرے پاس ایک مقبول دعا بھی ہو تو میں اس دعا کو اپنے امام ہی کے حق میں کروں گا، اپنے حاکم ہی کے حق میں کروں گا. یہ کیسے، یعنی کیوں آپ ایسا کہہ رہے ہیں کہ اپنے امام کے لیے کروں گا، اپنے حق میں نہیں کروں گا؟ قال، تو انہوں نے جواب میں کیا کہا، متى ما صیرتها فی نفسی لم تجزنی، جب میں اس دعا کو اپنی ذات کے لیے کر دوں گا تو مجھ سے تجاوز نہیں کرے گی، آگے نہیں جائے گی وہ دعا. یعنی اگر میں دعا کروں گا کہ اللہ میرا بھلا کر دے، مجھے مال سے، دولت سے، اولاد سے، صحت سے، عطا سے نواز دے، اگر میں اپنے لیے دعا کروں گا تو وہ دعا میرے ہی بھلائی کے لیے رہے گی، مجھ سے آگے کسی اور کے لیے نہیں جائے گی. یعنی کیا مطلب، ایک آدمی فائدہ اٹھائے گا اس سے، میں فائدہ اٹھاؤں گا، مجھے اس دعا کا فائدہ ملے گا، اللہ قبول کرے گا تو مجھے وہ ساری چیزیں ملیں گی، یا اپنے بال بچوں کے ساتھ مجھے ملے گی وہ چیز. لم تجزنی ہے نا، کیا ہوگا، لم تجزنی، وہ دعا مجھ سے آگے نہیں جائے گی. وَمَتَى صَيَّرْتُهَا فِي الْإِمَامِ، اور جب میں وہ دعا امام کے لیے کر دوں گا، فَصَلَاحُ الْإِمَامِ صَلَاحُ الْعِبَادِ وَالْبِلَادِ، تو امام کی بھلائی تمام بندوں کے لیے اور ملکوں کی بھلائی کا ذریعہ بن جائے گی. تمام رعایا، پوری ملک کی بھلائی اور ملک میں رہنے والے تمام رعایا کی بھلائی کا ذریعہ بن جائے گی. ظاہر سی بات ہے اگر امامی وقت کی اصلاح ہو جائے گی تو ہر طرح کا خیر عام ہوگا. پورا ملک، پورا وطن، پورا خطہ جہاں تک بھی اس کی حکومت اور باغ ڈور ہوگی، ہر طرف خیر پھیلے گا، کیونکہ اللہ اس کو نیک بنا دے گا، اس کو صالح بنا دے گا، اور اس کی نیکی اور صلاح سے پوری امت فائدہ اٹھائے گی، سارا ملک فائدہ اٹھائے گا، سارے بندے اللہ تعالیٰ کے فائدہ اٹھائیں گے. تو صلاح کیا فرمایا، فصلاح الامام صلاح العباد والبلاد، امام کا نیک ہو جانا حقیقت میں بندوں کا اور ایسے ہی ملکوں کا، علاقوں کا بھلا ہو جانا ہے، ٹھیک ہو جانا ہے، درست ہو جانا ہے. تو یہ امام فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ یہ ائمہ کس قدر زہد، کس قدر ورع اور کس قدر تقوی سے ہمکنار تھے. انہوں نے کس طرح سے یہ نمونے امت کے بعد والوں کے لیے چھوڑے ہیں. کاش خارجیت کی راہ پر چلنے والے ماضی سے لے کر کے حاضر تک جو لوگ بھی ہیں، افراد ہوں کہ جماعتیں ہوں کہ دھڑے ہوں کہ فرقے ہوں کہ ٹولیاں ہوں، کاش انہوں نے ان ائمہ کرام کا ایک دو قول بھی پڑھا ہوتا اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس پر عمل کی توفیق بخشی ہوتی تو آج شاید اتنی جانوں کا، مالوں کا اور آبرو کا نقصان امت کو نہیں اٹھانا پڑتا، لیکن افسوس یہ صورتحال ہے ان کی۔ بہرحال میرے بھائیوں، اس کے بعد ہمارے سامنے احمد بن حسین بن حسان رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ آپ اگر دیکھیں بغور تو یہ سارے کے سارے اقوال کس کے نقل کیے گئے ہیں؟ امام احمد بن حنبل کے۔ یہ قول بھی امام احمد بن حنبل کا ہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جس ظلم ستم کا سامنا کیا ہے اپنی زندگی میں، شاید کسی امام نے اتنا ظلم، اتنا ستم برداشت نہیں کیا ہے، اس کے باوجود یہ جذبہ تھا سنت کا۔ میرے بھائیوں، آپ سوچیں کہ اس قدر ظلم ڈھایا گیا۔ خلق قرآن کے مسئلے میں ایک عقیدے کا مسئلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کا مسئلہ ہے، صفت کلام کا مسئلہ ہے، قرآن کریم کو مخلوق قرار دینے کا مسئلہ ہے۔ ایسے مسئلے میں بھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے، اگر آپ پر جتنا ظلم ہو رہا تھا، زیادتی ہو رہی تھی، اگر اس ماحول میں اگر آپ بغاوت کے لیے اکسا دیتے، بھڑکا دیتے، لوگوں کو آواز دے دیتے تو شاید لوگوں کی عقل کی بنیاد پر کوئی غلط نہیں ہوتا، لوگوں کی عقل کے اعتبار سے کوئی غلط نہیں ہوتا، لیکن نہیں، عقلوں کا اعتبار نہیں ہے، دراصل سنت اور شریعت کا اعتبار ہے۔ امام احمد بن حنبل نے آخری دم تک ٹوکا، منع کیا، روکا، ہرگز نہیں امام وقت کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھانا۔ دعا کرو، میں خود دعا کرتا ہوں امام وقت کے لیے۔ آپ سوچئے، صبح شام کوڑے برسانے والے، صبح شام جیل کی سلاخوں میں دھکیلنے والے، صبح شام پیروں میں زنجیریں ڈلوانے والے، ان اماموں کے خلاف امام احمد بن حنبل نے رحمت کی، عافیت کی، صحت کی، سلامتی کی دعا فرمائی، ان کی نیکی اور انہیں نیک توفیق کی، تسدید کی اور تائید کی دعا فرمائی ہے۔ یہ ہے علماء اہل سنت کا موقف اور ان کا منہج، جو خالص اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہے، اسی کی ترجمانی اور عکاسی ہے۔ تو امام احمد بن حنبل ہی کے اقوال کو خاص طور پر یہاں پر جگہ دی گئی ہے، ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ ان کے اقوال کا معنی یا ان کے اقوال کی معنویت سب سے زیادہ ہے، کیونکہ جس ظلم و ستم کا سامنا انہوں نے کیا اپنی زندگی میں، کسی بھی امام کو اس طرح کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اور ہم اس سے پہلے غالباً ذکر کیا تھا کہ ایسے تو وقت کی حکومت نے اس وقت سبھی کو بلا بلا کر کے امتحان لینا شروع کر دیا تھا، کون ہے جو قرآن کریم کو اللہ کا کلام کہتا ہے، کون اس کو مخلوق مانتا ہے، کون نہیں مانتا ہے، اس طرح کا امتحان سب سے لیا جاتا تھا، اور خاص طور پر جو معروف لوگ تھے، علماء تھے، ان سے امتحان لیا جاتا تھا، اور جو لوگ بھی ان کے ہم نوا ہوتے تھے انہیں چھوڑ دیا جاتا تھا، اور جو قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کہتے تھے، صفت کہتے تھے، مخلوق کہنے کے قائل نہ تھے، ایسے لوگوں کو جیل کی سلاخوں میں ڈالنا، سزائیں دینا، کوڑے برسانا، یہ ساری سزائیں دی جاتی تھیں۔ لیکن اس سلسلے کا جو سب سے بڑا نام ہو سکتا ہے وہ 4 نام تھے، جس کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ 4 بڑے اماموں نے ڈٹ کر کے مخالفت کی اور کہا قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور کلام اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت مخلوق نہیں ہو سکتی، اس پر ڈٹے رہے۔ اور ہوا یہ کہ دھیرے دھیرے بہرحال سزاؤں کا دور شروع ہو گیا۔ امام احمد بن حنبل کے جو 3 ائمہ تھے، ان 3 میں سے دو نے ظلم کو برداشت نہ کیا اور تنازل کر لیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کی بھی گنجائش ہے کہ انسان عزیمت پر نہ رہ سکے تو انسان نہ چاہتے ہوئے خاموش ہو جائے، مضطر، مجبور کی حیثیت سے۔ اور ایک امام کو سزا دینے کے لیے کہیں لے جایا جا رہا تھا، راستے میں ان کی وفات ہو گئی۔ بالآخر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اکیلے محاذ سنبھالا اور آخری دم تک ڈٹے رہے کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، غیر مخلوق نہیں ہے۔ اس طرح سے تو سزائیں بہت زیادہ دی گئی۔ امام احمد بن حسین بن حسان رحمہ اللہ امام احمد بن حنبل سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے امام ابو عبداللہ احمد بن حنبل کو فرماتے ہوئے سنا، وَسُئِلَ عَنْ طَاعَةِ السُّلْطَانِ، امام احمد بن حنبل سے حاکم وقت سلطان کی اطاعت کے بارے میں، سلطان کے اطاعت فرما برداری کے بارے میں پوچھا گیا۔ یعنی امام احمد بن حنبل سے سوال کیا گیا کہ حاکم وقت کی اطاعت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، یہ سوال کیا گیا۔ تو انہوں نے جواب دیا، وہ جو جواب امام احمد بن حنبل نے دیا وہ جواب احمد بن حسین بن حسان رحمۃ اللہ علیہ نے سنا، اسی کو روایت کرتے ہیں۔
تو امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا حاکم کی اطاعت کے بارے میں، فقال بیدیہ آف اللہ السلطان تنبغی سبحان اللہ السلطان. اندازہ لگاؤ کیا کہتے ہیں. میں نے سنا، کیا پوچھا؟ حاکم کی اطاعت کے بارے میں پوچھا. کیا خیال ہے آپ کا، حاکم کی اطاعت کی جانی چاہیے نہیں کی جانی چاہیے، کب تک کی جانی چاہیے؟ اطاعت کرے یا بغاوت کا جھنڈا اٹھا دے؟ اتنا ظلم ہو رہا ہے آپ کے اوپر. تو امام احمد بن حنبل نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ حاکم وقت کو عافیت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ حاکم وقت کو عافیت عطا فرمائے. اطاعت ہونی ہی چاہیے. تنبغی کیا ہونا چاہیے؟ تنبغی یعنی تنبغی طاعت ہو، اس کی اطاعت ہی ہونی چاہیے. سبحان اللہ السلطان، اللہ کی ذات پاک ہے، بغاوت کیسے کی جا سکتی ہے؟ تعجب ہے، بغاوت کیسے کی جا سکتی؟ سلطان ہے، ہمارا حاکم ہے، ہمارا ولی امر ہے، ہمارا بادشاہ ہے، ہمارا امام ہے. اس طرح سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات اشارے کے ذریعے سے، ہاتھ کے اشارے سے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ حاکم وقت کو عافیت عطا فرمائے، اس کی اطاعت ہی ہونی چاہیے. سبحان اللہ، وہ حاکم ہے ہمارا، حاکم ہے ہمارا یعنی اس کی بھلائی میں ہماری بھلائی ہے، اس کی بگاڑ میں ہمارا بگاڑ ہے. اگر وہ حاکم کی حیثیت سے باقی رہے گا، امن امان، حدود، قصاص، فرائض، واجبات، نماز، روزے، مساجد، سارا تعلیم، تعلم، دعوت، تربیت، لوگوں کی جان محفوظ، لوگوں کے مال محفوظ، لوگوں کے آبرو محفوظ، تمام چیزیں محفوظ رہیں گی. لیکن اگر وہ نہیں رہے گا تو مچھلی بازار بن جائے گا، ہے کہ نہیں؟ عشوائی، لا قانونیت آ جائے، جس کی جو سمجھ میں آئے گا کرے. آپ دیکھتے ہیں کسی کو معزول کر دیا گیا، کوئی ملک چھوڑ کر کے حاکم ہے نا فرار ہو گیا، اس کے بعد کیا حالت ہوتی ہے، اس کے محل کی کیا حالت ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہاں، ہر آدمی جا کر کے کھیل کود کرتا ہے، کوئی قانون نہیں، کوئی نظام نہیں. یہ صورتحال. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کا حاکم اگر برسر اقتدار نہ رہا تو پھر کوئی نظام سنبھالنے والا، کسی کی طاقت کا، کسی کی حکومت کا ڈر نہیں رہے گا، انسان آزاد ہو جائے گا. اور جاہلیت کی بات اکثر و بیشتر آتی ہے، جب بھی حکومت کی بات آتی ہے، اقتدار کی بات آتی ہے، تو جاہلیت کا تذکرہ بھی آتا ہے کہ جو بغیر اطاعت کے مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا. اس میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ جاہلیت میں بلا کسی حاکم کی اطاعت کے لوگ یوں ہی منمانی زندگی گزارتے تھے. تو جاہلیت کا کیا حال تھا؟ جاہلیت کا کیا حال تھا؟ کوئی قانون نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، کوئی دستور نہیں، کسی کا خوف نہیں، کسی کا ڈر نہیں. جس کے پاس طاقت ہے وہ ظلم کر رہا ہے، ہر کمزور مظلوم ہے، ہر طاقتور ظالم ہے. بربریت کی میرے بھائی، بربریت کی آگ جلائے ہوئے ہیں، جہاں دیکھو وہاں پر بربریت. یہ صورتحال. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو بلا اطاعت، بلا حاکم کی اطاعت کی زندگی گزار رہا ہے، اس کی گردن میں کسی حاکم کی بیعت نہیں ہے اور وہ مر جاتا ہے تو جاہلیت کی موت مرتا ہے، یعنی بلا نظام کے مر جاتا ہے، بلا اطاعت کے، بلا حاکم کی اطاعت کے مر جاتا ہے. یہ ہے اس کا معنی. تو آپ دیکھیے کتنی صراحت کے ساتھ، یعنی امام احمد بن حنبل پوری تاکید کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارا حاکم ہے، ہمارا سلطان ہے، اس کی ہر صورت میں اطاعت ہی ہونی چاہیے. سبحان اللہ، تعجب کا جملہ. تعجب ہے، حاکم کے خلاف بغاوت کی بات کرتے ہو. بغاوت نہیں ہے، اطاعت ہی ہونی چاہیے اس کی. تو یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول. اس کے بعد اخیر میں ایک قول اور ہمارے سامنے ہے. اس میں دیکھیے امام ابو بکر مروزی رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل سے کیا نقل کیا ہے، اس کا بھی اندازہ لگائیں. اگر سارے اقوال، سارے فرمودات اور ساری روایات کو اگر آپ جمع کریں اور اگر آپ نقاط بنائیں کہ کیا کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے حکمرانوں کے سلسلے میں ہمارے اسلاف کے اقوال کی روشنی میں، تو آپ کو 2500 نقاط مل جائیں گے کہ ہمارے اسلاف نے حکمرانوں کے سلسلے میں ہمیں کیا کیا ہدایت دی ہے، کیا کیا رہنمائی کی ہے. تو امام ابو بکر مروزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سمعت ابا عبداللہ احمد بن حنبل یأمر بکف الدماء وینکر الخروج انکارا شدیدا. یہ امام احمد بن حنبل کا قول ہے. یہ اسی وقت کی بات ہے
جب لوگ آپ پر ہونے والے ظلم ستم کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ میرے بھائیو، اگر عدالت میں حاکمی وقت کے سامنے اور درباری مفتیوں اور مولویوں کے سامنے اگر بلایا جاتا تھا کسی بحث مباحثے کے لیے، مناقشے کے لیے، مناظرے کے لیے، اور جا کر کے اطلاع دی جاتی تھی جیل کی سلاخ کے پاس کہ آپ کو حاکم وقت نے بلایا ہے، تو کوڑوں کے زخم سے اٹھنا مشکل ہوتا تھا، کوڑوں کی مار کی وجہ سے اس قدر بدن چھلنی ہو چکا تھا زخموں سے کہ اٹھنا ہلنا ڈولنا مشکل تھا، اور پھر اس کے باوجود پیروں میں موٹی موٹی زنجیریں، اس قدر بھاری اور وزنی کی انسان کے لیے چلنا آسان نہیں۔ بہت دیر میں رین رین کر کے، کسٹ کسٹ کر کے دھیرے دھیرے اس جگہ پر پہنچتے تھے جہاں پر مناظرے کی مجلس تھنی ہوا کرتی تھی۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کے بارے میں کہتے ہیں، سمعت ابا عبداللہ احمد بن حنبل، میں نے ابو عبداللہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا، یأمر بکف الدماء، حکم دیتے تھے خبردار کوئی خوریزی نہیں ہونی چاہیے، کوئی خوریزی نہیں ہوگی، کوئی بغاوت کا جھنڈا نہیں اٹھائے گا، اگر کسی نے بغاوت کا قدم اٹھایا تو خون بہنے کے سوا کچھ نہیں ہوگا، نہ جانے کتنی جانیں ناحق چلی جائیں گی معصوموں کی۔ اس لیے یأمر بکف الدماء، خون روکنے کے لیے حکم دیتے تھے، یعنی کیا مطلب؟ خوریزی نہیں کرنی، مار دھاڑ نہیں کرنا، قتل و غارت گری کا کوئی قدم نہیں اٹھائے گا، اس سے منع کرتے۔ حکم کف الدماء، خون روک لو، خوریزی سے باز رہو، دور رہو، یہ قدم نہیں اٹھانا۔ وَيُنْكِرُ الْخُرُوجَ إِنْكَارًا شَدِيدًا، اور بغاوت خروج، يُنْكِرُ إِنْكَارًا شَدِيدًا، سخت نکیر کرتے تھے بغاوت کرنے پر، بغاوت کرنے سے سخت نکیر کرتے تھے، خبردار کوئی بغاوت کا قدم نہیں اٹھائے گا، بغاوت نہیں کرے گا، حاکم کے خلاف نہیں جانا ہے، اس کے خلاف فرنٹ نہیں بنانا ہے، اس کے خلاف دھڑ بندی نہیں کرنی ہے، اس کے خلاف اسلحہ سازی نہیں کرنی ہے، اس کے خلاف کشاکش کا ماحول نہیں بنانا ہے۔ بغاوت سے پورے طور پر سختی کے ساتھ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ منع کیا کرتے تھے۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ہی چند اقوال ہیں، سوائے امام فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے۔ آپ دیکھیے کس طرح سے ان اماموں نے، امام احمد بن حنبل نے اور ایسے ہی امام فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہما نے، ان دونوں اماموں نے کس طرح سے ہم سب کو نصیحت کی ہے کہ مسلمانوں کے حکمران کے سلسلے میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دعا کریں۔ ہم کیا کریں؟ دعا کریں، دعا ان کے حق میں خیر کی دعا کریں، بھلائی کی دعا کریں، اور یہی ساری فصل کا خلاصہ ہے، پوری فصل کا خلاصہ یہی ہے۔ اس لیے ہم نے ایک مجلس میں ان تمام اقوال کو پڑھنا چاہا، کیونکہ تمام باتوں کا حاصل ایک ہے، سیاق الگ ہے، سباق الگ ہے، الفاظ جملے الگ ہیں، کچھ ہدایات اور تعلیمات کے ساتھ ساتھ اصل مسئلہ ہے حاکم وقت کے لیے دعا کرنا، بغاوت سے، ماردھاڑ سے، خوریزی سے، قتل سے، ایسے ہی اکسانے بھڑکانے سے باز رہنا، حاکم وقت کے لیے دعا کرنا، بغاوت کرنے والوں کے خلاف سخت نکیر کرنا، یہ ساری باتوں کا خلاصہ ہے جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ان اقوال کے اندر بیان فرمایا ہے، اور جن سے بہت سارے لوگوں نے، ان کے بیٹے نے، ان کے شاگردوں نے نقل فرمایا ہے۔ اور ایسے ہی میرے بھائی فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ، یہ آئیڈیل، یہ اسوہ، یہ نمونہ امام احمد بن حنبل کا ہے، ان کے دور کا ہے، ان کے اقوال پر مشتمل ہے۔ امام احمد بن حنبل کی وفات 241 ہجری میں ہو گئی، 241 ہجری میں ہو گئی، لیکن یہ بغاوت، یہ خروج، یہ حاکم وقت کے خلاف ہے نا، لڑنا بھیڑنا، مسلح کشاکش کرنے کی کوشش کرنا یا ایسے ہی اکسانا، یہ سلسلہ پوری تاریخ میں برابر قائم رہا ہے، کبھی کم کبھی زیادہ، اور بالکل وہی منظر رہا ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ کلما طلع قرن قطع، جب بغاوت اور خروج کا کوئی سر اٹھائے گا اسے کاٹ دیا جائے گا، کوئی سینگ اٹھائے گا، کوئی سر اٹھائے گا، اسے دبا دیا جائے گا، کچل دیا جائے گا۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 20 مرتبہ گنایا کہ جب بھی کوئی سر اٹھے گا، سینگ اٹھے گی، کچل دیا جائے گا۔
کاٹ دیا جائے گا، جب بھی کوئی سر اٹھے گا کاٹ دیا جائے گا۔ لیکن اللہ کے نبی نے ایسے کتنی مرتبہ کہا؟ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے 20 مرتبہ فرمایا۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے لے کر کے آج تک ہم 1446 سال میں ہیں، اور سن 1011 ہجری میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی تھی، جب جب کوئی سینگ اٹھے گی اسے کاٹ دیا جائے گا، یعنی جب جب کوئی فتنہ پروری کرنے کی کوشش کرے گا، کوئی خارجی کوئی باغی، تو اس کو کچل دیا جائے گا، اس کی روک تھام کر دی جائے گی۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جب یعنی 20 مرتبہ آپ نے فرمایا جب جب ایسا ہوگا اسے دبا دیا جائے گا، جب جب ایسا ہوگا دبا دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اگر آپ ان 1400 سالوں کو، 1450 سالوں کو، برسوں کو اگر آپ 20 سے ڈیوائیڈ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ مدت 70-75 سال سے بھی کم ہے جب خوارج نے بغاوت کا کام کیا ہے۔ یعنی ایوریج اگر آپ دیکھیں تو ہر 70 سال 75 سال میں بغاوت ہو رہی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ 14 صدیاں گزری ہیں اور 20 مرتبہ اللہ کے نبی نے گنایا، اور یہ بھی تعداد محدود نہیں ہے، بلکہ یہ تکثیر کے لیے ہے۔ جب جب یعنی بار بار ایسا ہوگا، بار بار ایسا ہوگا، یہ قتل، یہ خونریزی، یہ ماردھار، یہ تکفیر اور ادارے اسلام سے خارج کرنے کا بیڑا اٹھانے والے آئے دن وقتاً فوقتاً نکلتے رہیں گے، آتے رہیں گے، اور اپنی دنیاوی مصلحتیں، مادی مصلحتیں، سیاسی مصلحتیں، مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ یہ طریقہ ان کا چلتا رہے گا حتی یکون آخرہم فی عراض الدجال، یہاں تک کہ ان کا آخری فرد چلتے چلتے دجال کے ساتھیوں میں شامل ہو کر کے آئے گا۔ اللہ سمجھ رہے؟ اس کا مطلب یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہ سلسلہ۔ اگر ہم اپنے اس دور تک مان لیں تو آپ سوچیں کہ اللہ کے نبی نے 20 مرتبہ زبان سے کہہ دیا تھا، اور یہ کثرت کے لیے تھا، کیونکہ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ یہ چند صدیوں تک رہے گا، بلکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ سلسلہ چلتے یہاں تک کہ آخری گروہ کس کے ساتھ آئے گا؟ خوارج کا، دجال کے ساتھ۔ اس لیے بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ہمیں ہمیشہ چوکنا رہنا ہے، ہمیں ہمیشہ آگاہ رہنا ہے۔ سنت کی راہ، اہل سنت کی تعلیمات، ہدایات، حضرات کتاب و سنت کی دلائل، نصوص اور ایسی سلف امت کی اقوال، فرمودات، صحابہ کرام سے گزرتے ہوئے علم حدیث، علم فقہ، علم تفسیر، اور ایسے ہی ہر دور کے بڑے بڑے علماء، اور آج اس دور کے بھی ہمارے جو علماء ہیں الحمدللہ، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے علاوہ دیگر بہت سارے کبار علماء کی ایک ٹیم ہے۔ کچھ گزر چکے ہیں، کچھ ابھی باحیات ہیں الحمدللہ۔ ان تمام کے یہاں ایک ہی زبان ہے، وہی جو سنت کی زبان ہے، جو اہل سنت کے موقف کی زبان ہے کہ حاکم وقت کے خلاف بغاوت کرنے کا فائدہ کبھی ہوا ہے نہ ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیشین گوئی فرما دی ہے کہ خوارج کا کبھی بھی فائدہ نہیں ہوا ہے، خوارج سے کبھی بھی امت کو نقصان کے سوا فائدہ نہیں ہوا ہے۔ جانیں جاتی ہیں، مال جاتے ہیں، املاک تباہ ہوتے ہیں، اور ایسے ہی عزت و آبرو پامال ہوتی ہے، امن و امان غارت ہوتا ہے۔ اور اس سلسلے کے چند حوالے آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی آ چکے ہیں، ہے نا؟ ماضی قریب کے اندر بغاوت کرنے والوں نے بغاوت کی تھی، ہے نا؟ اور بالکل قریب میں 1480، 79 اور 80 کے، ہے نا، کے دہے میں آپ کے سامنے ذکر آیا تھا کہ جوہیمان عتیبی جو خود سعودی عرب کا باشندہ تھا اور پڑھا لکھا آدمی تھا، اس نے کس طرح سے بغاوت کرنے کا کام کیا تھا اور اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور اس طرح سے حرمین شریفین، حرم مکہ شریف کے اندر خونریزی بچائی، نہ جانے کتنوں کی جانیں چلی گئی، نہ جانے کتنے لوگ زخمی ہوئے، اور 14 دنوں تک حرم مکی کی میناروں سے اذان کی آواز نہیں آئی، اذان معطل ہو گئی، نمازیں معطل ہو گئی۔ آپ سوچئے ساری دنیا کا جو قبلہ و کعبہ ہے وہاں اذان اور نماز معطل کرنے کی نوبت آ گئی، معطل کر دی گئی۔ بہرحال، اور اس کے بعد ایک لمبی تاریخ ہے اور اس پر بہت ساری کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، لیکن اس سے جن لوگوں نے قدم اٹھایا تھا وہ تو خوش تھے ہی، لیکن ناکام ہو گئے۔ حاکم وقت نے انہیں گرفتار کیا، جو اصل مجرم تھے انہیں تہہ تیغ کیا گیا،
انہیں قصاصاً قتل کیا گیا، بقیہ لوگوں کو بھی سزائیں دی گئی، لیکن خارجی دنیا بہت خوش تھی کہ ہم نے حرم کے اندر دنگا فساد مچانے میں کچھ تو کامیابی حاصل کر لی۔ شیعوں نے، رافضیوں نے ایران کے مستقل کتاب لکھ لکھ کر کے خوشیاں منائی۔ یہ صورتحال ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، تو حاکم وقت کے خلاف اگر کچھ اس سے گناہ، معاصی، منکرات، ظلم، زیادتی، کبیرہ صغیرہ ہوتے ہوں، تب بھی کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کے حق میں خیر کی دعا کریں، توفیق مانگیں اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، سداد مانگیں، درستی مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اس کی اصلاح ہو گئی تو ملک کی اصلاح، رعایا کی اصلاح، عباد کی، بلاد کی اصلاح، امن، امان، اللہ تعالیٰ کے حقوق قائم، بندوں کے حقوق قائم۔ ورنہ اگر ایسا نہ ہو تو عشوائیت، فوضویت، لا قانونیت کا پورے طور پر دورہ ہو جائے گا، اور وہی منظر ہوگا اس کا تذکرہ امام احمد بن حنبل نے کیا کہا؟ لَتَنْظُرَنَّ مَا يَحِلُّ بِالْإِسْلَامِ۔ اگر امام وقت کے خلاف کوئی معاملہ ہوا، اگر کوئی حادثہ، کوئی مصیبت اگر میرے امام کے اوپر آ گئی، تو یاد رکھنا اسلام کی کیا حالت ہوگی تم اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ یہ اہل بصیرت تھے، بصیرت مند ائمہ تھے، جن کے رگ رگ میں ریشے ریشے سنت کا خون دوڑتا تھا۔ خارجیت، رافضیت، عقلانیت، دنگے، فساد، آتنک کا دور دور تک کوئی ذرہ برابر شائبہ نہیں تھا۔ وہ صبح و شام خیر خواہی، بھلائی، نصح کے لیے امت کے حق میں تڑپتے تھے، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کو رہا کرتے تھے۔ ان پر لاکھ مصیبت آ گئی، اس کا کوئی غم نہیں، لیکن حاکم وقت نہ رہا تو ملک کا اور امت کا کیا حال ہوگا، اس کی فکر انہیں دامنگیر رہا کرتی تھی۔ کاش اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے خوارج، خارجیت زدہ، اخوانیت، مودودیت اور قطبیت، بنائیت کے جتنے بھی جراثیم خارجیت کے ہیں، کاش انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے بھی سنت کی چند حدیثیں پڑھ لیا ہوتا، سلف امت کے چند اقوال پڑھ لیے ہوتے، جن سے اپنی نسبتیں جوڑنے میں فخر حاصل کرتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں، تو شاید یہ خارجیت کی راہ سے توبہ کر کے آج امت کے حق میں خیر کا اور صلاح اور ایسے ہی بھلائی کا باعث بن گئے ہوتے۔ لیکن افسوس یہ محرومی ہے ان کی کہ وہ سنت سے، اہل سنت سے دور ہیں، اور ان کی ہوس نے انہیں اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ وہ اپنی خواہشات نفسانی کے غلام بن چکے ہیں، دنیا کے، سیاست کے، مال کے، دولت کے، عہدہ و مناصب کے پیچھے بھاگنا ان کا سب سے بڑا شیوا اور پیشہ بن چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں اپنی اصلاح حال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جلد از جلد اپنے رشد کی طرف، اپنی نیکی کی طرف، اپنی ہدایت کی طرف، توفیق کی طرف لوٹنے کی، پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شر سے امت کو، ان کے فتنوں سے امت کو بچائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خارجیت کی فکر سے نئی نسل کو، نوجوانوں کو، ان کے کچے ذہن کو، ان کی جذبات فکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ متاثر ہونے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔